بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اور آج کی جو سب سے بڑی خبر آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں، امپورٹنٹ ہے، بڑی خبر تو ہے ہی ہے لیکن امپورٹنٹ بہت ہے، اور اس خبر کے جو جزیات ہیں اور آگے چل کے اس خبر نے جو شکل اختیار کرنی ہے وہ کم از کم اس خطے کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، ہوگی، یقیناً ہوگی۔ خواہ وہ رائٹ سائڈ پہ یہ کروٹ اونٹ لیتا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ لیتا ہے، یہ اونٹ کسی کروٹ بھی بیٹھے امپورٹنٹ ضرور ہوگا، اور وہ ہے نریندر مودی سرکار نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، اور بلائی ہے جناب مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں، اور وہ مسئلہ جس کے بارے میں بھارت ہمیشہ سے کہتا چلا آیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، انٹیگریٹ پارٹ آف انڈیا ہے، وہ یہ کہتا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ یہ 49 سے لے کے آن ورڈ آج تک یہی چلا آ رہا ہے۔ اب اس نے آنن فانن آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے، اور آل پارٹیز کانفرنس میں کن کو مدعو کیا ہے؟ مقبوضہ کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قائدین کو، البتہ حریت کانفرنس کو نہیں بلایا۔ ان جماعتوں کو بلایا جو آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کے سٹیٹس کو، یعنی کہ 5 اگست سے پہلے کے سٹیٹس کو تسلیم کرتی ہیں، یعنی مقبوضہ کشمیر کو خصوصی درجہ جو ریاست کا دیا ہے اس کو وہ تسلیم کرتی ہیں، اور یہ تمام کی تمام جماعتیں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بھی خلاف ہیں اور 35A کی منسوخی کے بھی خلاف ہیں، لیکن ہیں یہ پرو انڈین، پرو دہلی جماعتیں ہیں۔ محبوبہ مفتی ہے، فاروق عبداللہ ہے، یہ جو چند ایک خاندان ہیں، ان سب کو اب 5 اگست 2019 کو ایک اقدام کیا تھا اور 370 آرٹیکل ختم کر دیا، انڈین آرٹیکل ہی ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کا، اور 35A بھی ختم کر دیا تھا، اور دونوں آرٹیکل ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ بھی ختم کر دیا، اور اس کے حصے بکھرے کر دیے، حصے بکھرے کر کے کچھ براہ راست یونین ٹیریٹری قرار دے دی گئی، کچھ صوبے بنا دیے گئے، اس میں لداخ کا معاملہ بھی ہے وہ بھی۔ لیکن اس دوران پھر ایک اور ہوا، میں ساری بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ چائنا کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ایک الگ انہوں نے اپنا سکور برابر کیا ہے۔ 2 سال ہونے کو ہیں جی، 5 اگست 19 سے 5 اگست 21 تک 2 سال ہونے کو ہیں۔ 2 سالوں میں ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کر لیا، ہر طرح کا حربہ استعمال کر لیا۔ ایون 5 اگست کا اقدام جو ہے، جو پرو انڈین، جنہیں ہم کٹ پتلی حکومتیں، کٹ پتلی جماعتیں کہتے تھے مقبوضہ کشمیر کی، وہ سب کی سب بھی جیلوں میں تھی، ان کو بھی جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور ایک خوفناک قسم کا لاک ڈاؤن ابھی تک جاری ہے۔ لوگوں کی جان جو ہے وہ بھی لی جا رہی ہے، اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں اپنی زمین پہ کشمیری، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس دوران درمیان میں ایک خبر آئی، خبر یہ آئی کہ صورتحال جو ہے وہ براہ راست پاکستان کو پیغام دیا گیا کہ جناب انڈیا آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان نے یہ بات چیت شروع کر دی، اور یہ بات چیت بیک ڈور چینل پہ شروع ہوئی۔ پاکستان کے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات را چیف کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد ان ملاقاتوں میں اجیت ڈوبھل بھی شریک رہے۔ یہ دبئی میں ہوئی، اور غالباً لندن یا سنگاپور کہہ لیں آپ، 2 جگہوں پہ یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ان ملاقاتوں کو پھر ڈسکلوز بھی کر دیا گیا، آفیشلی نہیں کیا گیا، ان آفیشلی کیا گیا، اور اس میں پاکستان نے بہت کلیئر سٹینڈ لیا۔ وہ جو کچھ بھی تجاویز آئی تھیں انڈیا کی طرف سے، را چیف اجیت ڈوبھل کی طرف سے، وہ ساری کی ساری پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ، پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس کی گئیں، اور ڈسکشن کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان کی طرف سے، پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے، ظاہر ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں،
ان کی طرف سے کلیئر پیغام چلا گیا کہ جب تک 370 اور 35A ختم نہیں کیا، یعنی کہ ان کو بحال نہیں کیا جاتا، اس وقت تک پاکستان انڈیا کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرے گا۔ تجاویز تھیں کہ آپ سیاچین پہ بھی شروع کر دیں، سرکریک پہ بھی شروع کر دیں، کشمیر پہ بھی شروع کر دیں، تجارت پہ بھی شروع کر دیں، مختلف یہ ساری موضوعات پہ مختلف ورکنگ گروپس بنا دیں، بات چیت شروع ہو جائے گی، اور جو ہوتا جائے گا اس کو فائنل کرتے جائیں گے، اور آخر میں کشمیر بچے گا، کشمیر پہ بھی بات کر لیں گے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس کو ویٹو کر دیا اور انہوں نے کہا بالکل نہیں، جب تک انڈیا 370 اور 35A بحال نہیں کرتا اس وقت تک پاسبل نہیں ہے، یعنی 5 اگست 2019 کا اقدام یک طرفہ اس کو واپس لیا جائے۔ یہ چیز چل رہی تھی، اور یہ چیزیں جب پبلک میں بھی آ گئیں، سب کچھ ہو گیا۔ اب ایک آنن فانن ایک قدم اٹھایا گیا، اور وہ ہے جناب مختلف یہ بریکنگ نیوز کے طور پہ انڈین ذرائع ابلاغ نے یہ خبر بریکنگ نیوز کے طور پہ دی کہ بھارت میں مودی سرکار نے آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی، مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی پر گفتگو کا امکان۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد نئی دہلی میں جی کشمیر سے متعلق آل پارٹیز کانفرنس بلا لی گئی، محبوبہ مفتی کو بھی دعوت، نامہ موصول، انہوں نے تصدیق کر دی۔ یہ ہے 24 جون کو۔ اس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر ایک اور سرخی لگی، مودی نے گھٹنے ٹیک دیے اور مقبوضہ کشمیر کی تمام جماعتوں کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور تمام جماعتوں پر مشتمل کشمیر کانفرنس بلانے کا اعلان کیا گیا۔ اب یہ ہوا کیا؟ یہ آنن فانن کیا ہوا؟ 2 سال 100 جوتے اور 100 پیاز کھانے کے بعد یہ آخر کیا افتاد آن پڑی؟ یہ تو کہتے تھے کہ ہم کشمیر کے بارے میں، مقبوضہ کشمیر کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، سب کو جیل میں ڈال دیا۔ اس دوران یہ سلسلہ پینٹاگون میں بیٹھ کے جی یہ سارے معاملات فائنل کیے گئے تھے بند کمرے میں کہ بس یہ اسی کو ہم نے لائن آف کنٹرول جو ہے کشمیر، آزاد کشمیر جو ہے وہ ادھر رہے گا، اور مقبوضہ کشمیر انڈیا کا پکا۔ اس کے بعد ہم نیا تنازع کھڑا کریں گے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا، یہ ایک نیا تنازع شروع ہو جائے گا، اور پاکستان کو اس پہ انڈر پریشر کیا جائے گا اور وہاں کی بندر بانٹ کی جائے گی۔ یہ ان کا پلان تھا، اور مقبوضہ کشمیر اس کو بھول جائیں۔ اور کچھ پاکستان میں بھی کچھ دانشوروں نے یہ کہا بھی کہ بس ختم ہو گیا، لیکن ہمارا اس وقت بھی موقف یہی تھا۔ اب جناب 2 سال کی سارے ریویو کیا گیا، اور اس دوران یہ ہوا کہ یورپی یونین، امریکن انسانی حقوق کی تنظیمیں، برطانوی انسانی حقوق کی تنظیمیں، اقوام متحدہ، یہ ساری جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی خوفناک تصویر پیش کی، اور انڈیا پہ پریشر بڑھ رہا ہے، اور صورتحال اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پھر جناب یہ سلسلہ شروع ہوا اس کو ریویو کرنے کا۔ اب بات کیا ہونے والی ہے؟ 2-3 باتیں چل رہی ہیں، کیونکہ محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ یہ سب کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان سیاسی قائدین کو بلایا گیا ہے جو 370 اور 35A کو بحال کروانا چاہتی ہیں، ان جماعتوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ حریت کانفرنس تو خیر وہ تو بالکل ایک، وہ تو کہتے ہیں کہ قرارداد جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہیں اس کے مطابق کشمیر کا حل ہے، رائے شماری پلیبیسائٹ استصواب رائے وہ کروایا جائے، اور کشمیریوں کو حق دیا جائے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ اقوام متحدہ کی یہ قراردادیں ہیں، گارنٹر ہیں، اس پہ یہ سارا کچھ سلسلہ شروع ہوا۔ 24 جون جموں و کشمیر کے معاملے پر 8 پارٹیز کانفرنس بلائی گئی۔ اب اس کے بعد ہوا یہ ہے جی کہ جو بھارتی نشریاتی ادارہ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ ہے کہ جمعہ تک جی جموں و کشمیر کی 9 علاقائی جماعتوں کو، یعنی کہ مقبوضہ کشمیر کی 9 جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی، لیکن جو اس وقت سچویشن ہے اس میں 16 جماعتوں کو اب تک مدعو کیا جا چکا ہے، یعنی ہر چھوٹی بڑی جماعت جو مقبوضہ کشمیر کی ہے ان کو بلایا جا رہا ہے۔ اور
یہ انڈین ذرائع ابلاغی کہہ رہے ہیں کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے عسکری قیادت کے ہمراہ جموں و کشمیر کے حالات پر میٹنگ کی اور آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ابتر حالات کی وجہ سے بھارتی حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میٹنگ میں کون کون موجود ہیں؟ امت شاہ وزیر داخلہ بدنام زمانہ وہ تھے، اور یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال۔ اس میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تھے، اور اجیت ڈوول جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ تھے، سارے چیز کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں یہ اسکرپٹ کے، اس پروجیکٹ کے۔ ہوم سیکرٹری اجے بھلا تھے جی، اور آئی بی کے ڈائریکٹر یعنی کہ انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر اروند کمار، پھر راؤ کے چیف سامنت کمار تھے، وہ بھی موجود تھے، سامنت کمار گوئل، اور CRPF کے ڈائریکٹر جنرل کلدیپ سنگھ اور جموں و کشمیر کے DGP دلباغ سنگھ بھی اس میٹنگ میں شریک تھے۔ اور اس میں ایک امپورٹنٹ جو ہے جو براہ راست مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو، لا اینڈ آرڈر کو ڈیل کرتا ہے، وہ ہے جی CRPF۔ اس کے ڈائریکٹر جنرل کو خاص طور پہ کلدیپ سنگھ کو اس میں مدعو کرنا، وہ کہتے ہیں اس بات کی علامت ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہے گورنمنٹ۔ اور ایک تو روٹین کی چیزیں ہیں، وہ تو مجھے نہیں لگتا روٹین کی چیزیں ہیں جی کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو الیکشن ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور اب جو ہیں سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے انڈین گورنمنٹ کا، اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اب ڈسٹرکٹ لیول کے انتخابات کے بعد اب ریاستی الیکشن کروائے جائیں۔ پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ مزید اس کے حصے بکھرے کر دیے جائیں، اور مسلمانوں کو جموں کے ساتھ کچھ اور مسلم اکثریت کے علاقے جوڑ کے ایک مسلم صوبہ بنا دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کو کے معاملات جو ہیں وہ ایڈریس ہو سکیں، اور ان کو یقین ہو کہ اگر صوبائی حکومت بھی بنے گی تو انہی کی بنتی رہے گی وہ اپنے علاقوں میں، اور دیگر جو منورٹیز ہیں ان کے الگ صوبے بنا دیے جائیں۔ مزید اس کی چاہ رہے ہیں کہ حد بندی کی جائے، نئے سرے سے اثر نو اس کا کیا جائے جغرافیکلی جی۔ تو یہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اور انڈیا کی طرف سے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک اور چیز بھی ہے جی، تو جو مجھے لگ رہا ہے اور جو خبریں بھی آ رہی ہیں وہ یہ کہ انڈیا پاکستان کی طرف سے بھی شرائط عائد کی گئی ہیں، اور پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان نے کلیئرلی، اور جب ہائیسٹ لیول پہ ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو اور پاکستان کے وزیر اعظم اگر ایک سٹیٹمنٹ دے دیں اور وہ بتا دیں کہ تب بات ہوگی، اس سے پہلے بات نہیں ہو سکتی، تو لگ یہی رہا ہے کہ بھارتی ایوانوں میں کشمیر کی خصوصی حیثیت دوبارہ بحال کرنے کی آواز بھی وہاں سے اٹھ رہی ہے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی، انڈین سپریم کورٹ میں بھی پڑا ہے۔ لیکن ابھی ہم اس پہ کوئی کلیئر یعنی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ ایک کانفرنس بلایا جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم نے چند دن پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے اسی فورم پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں کے اندر کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت زیادہ جو فوجی دستے ہیں سیکورٹی فورسز کے وہ زیادہ لگائے گئے تھے، اور ان کی آمد تھی، اور ان کو کہا گیا تھا کہ نہیں یہ روٹین کی چیز ہے، لیکن جو مقبوضہ کشمیر کے باسی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ غیر معمولی قسم کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے، اور یہ معمول کا حصہ نہیں ہے۔ تو جناب یہ ہے صورتحال، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے ہیں یا نہیں، تو مجھے نہیں لگتا۔ البتہ دوسری سائڈ پہ بھی کرتا ہوں جی،
حریت کانفرنس کی قیادت کیا کہہ رہی ہے. وہ جیلوں میں ہے اور سخت ترین سزائیں کاٹ رہی ہے، اور اس میں معمر ترین جو ہیں علی گیلانی صاحب بھی ہیں، یاسین ملک صاحب بھی ہیں، باقی بھی ہیں، سب جیلوں میں ہیں، سب کے سب، اور آسیہ اندرابی بھی ہیں. یہ سب کے سب جیلوں میں ہیں بیچارے، اور ان کو مدعو نہیں، ان کو مدعو کیا، ان کے لیے تو کوئی رعایت کا بھی اعلان نہیں کیا گیا. اور وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری کوئی دلچسپی اس میں نہیں ہے کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس میں 9 جماعتیں جا رہی ہیں یا 17 جا رہی ہیں، یہ جتنی مرضی جائیں، اور امیت شاہ پوری فوج کو بھی لا کے ادھر بٹھا دے تو اس سے بھی ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارا جو فوکسڈ قسم کی جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھتے رہے گے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، آزادی سے پیچھے ہم نہیں ہٹنے والے. تو سیز فائر بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ سیز فائر ہوا تھا، اور یہ فروری سے سیز فائر ہوا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ، جو آج تک چل رہا ہے. مارچ، اپریل، مئی، جون، تقریباً 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، یہ ابھی تک اس پہ عمل درآمد جاری ہے. تو دیکھتے ہیں جناب اس 24 جون کو کیا برآمد ہوتا ہے. غیر معمولی صورتحال ہے، اور تمام کے تمام انڈین اسٹیبلشمنٹ اور وہاں پہ موجود ہے. دیکھتے ہیں کیا خبر آتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.